ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے مسائل کے حوالے سے۔ کافی سارے مسائل ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پر جو اعلیٰ حکام ہیں اور واٹر کارپوریشن کے حکام ہیں وہ اس پر نوٹس لیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری صورتوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ بہرحال کچھ کیسز میں ایکشن ہوا بھی اور دیکھنے میں بھی آیا۔ ایک اور جو اہم مسئلہ ہے جس کی ہم بار بار نشاندہی کرتے آ رہے ہیں وہ ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی قیمتی اراضی، اور اس قیمتی اراضی پر شہر کے مختلف علاقوں میں پورا نیٹ ورک موجود ہے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا۔ کالونیز موجود ہیں، پمپنگ اسٹیشنز موجود ہیں، اور ان کے ارد گرد واٹر کارپوریشن کی بڑی بڑی زمینیں بھی موجود ہیں جن پر عرصہ دراز سے قبضہ ہوتا آ رہا ہے، اور ہماری نشاندہی کے بعد بھی بہت ساری جگہوں پر قبضے ہوئے ہیں اور انتظامیہ کو ہم بتاتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی انتظامیہ ہے وہ اپنی زمینیں بچانے میں ناکام نظر آتی ہے، اور قبضہ مافیا کے خلاف بھی اس طرح سے کوئی سخت ایکشن دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسکریپ کا ایک ایشو چل رہا ہے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں۔ اسکریپ کے لیے ٹینڈر ہوا تھا، پھر اسکریپ ٹینڈر ہو گیا، اور اس کے بعد اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو واٹر کارپوریشن کے افسران ہیں وہ اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے اسکریپ نوٹیفائی اسکریپ کے علاوہ بھی اسکریپ جو ہے وہ چوری کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر، اور اس سے کیا صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور لاسٹ میں ملازمین کے واجبات پہ بھی ضرور بات کریں گے کہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب ارشاد احمد خان صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں متحدہ ورکرز فرنٹ CBA کے واٹر کارپوریشن میں۔ بہت شکریہ آپ کا ارشاد خان صاحب۔ تو سب سے پہلے تو زمینوں کے حوالے سے بتائیے کہ زمینیں اب کچھ بچی ہیں یا ساری قبضہ ہو گئی ہیں؟ نہیں، ابھی تو ہیں، کافی ساری ہیں، لیکن اس پہ بھی جو ہے مطلب کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی۔ متواتر سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ قبضہ کر رہے ہیں، اور جو مافیاز ہیں وہ آج بھی سرگرم ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ افسران کے ساتھ مل کے اور قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی اطلاعات آپ کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں کہ جو ہے وہ افسران کی ملی بھگت سے جو ہے وہ قبضہ ہوتی ہیں زمینیں، اور میرے خیال سے تقریباً کوئی 30-40% زمین جو ہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی قبضہ ہو چکی ہے، اور جو باقی ہے اگر اس کو بھی دیکھ بھال نہ کی گئی تو یہ بھی آگے چل کے قبضہ ہوگی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ کراچی میں لینڈ مافیا کے خلاف جو ایک آپریشن شروع کیا ہے، تو کیوں نہ یہ آپریشن جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی جو زمینیں ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وہ اراضی خالی کرانے کے لیے بھی جو ہے وہ آپریشن ہو جائے، کیونکہ کافی تعداد میں جو ہے ہماری زمینیں قبضہ ہو گئی ہیں، اور اگر اس پہ ملازمین کو آج بھی ہم کہتے ہیں جو جگہ باقی ہے ملازمین کو گھر بنا کے دے دیے جائیں تو شاید وہ بچ جائے، اس لیے کہ ملازم کو آپ جو ہے وہ جب وہ ریٹائر ہو جائے تو اس کو نکال سکتے ہیں، لیکن ایک غیر متعلقہ شخص جو قبضہ مافیا سے خرید کر وہاں بیٹھ رہا ہے یا وہ قبضہ کر رہا ہے، پھر اس سے خالی کرانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس میں کورٹ کچہریاں اور دیگر معاملات آ جاتے ہیں۔ آپ کا ملازم ہے، اگر آپ نے ملازم کو گھر بنا کر دے دیا، آپ اگر اس سے خالی کرانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کرنا چاہتا تو آپ جو ہے وہ اس کی پینشن بند کر سکتے ہیں، تنخواہ بند کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ ناجائز کر رہا ہے تو، اور نہیں تو وہ رہ رہا ہے، آپ کا ملازم ہے، جب چاہیں آپ اس سے خالی کرا لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ افسران کی ملی بھگت سے جو ہے 30% 40% ہماری زمین جو ہے وہ قبضہ ہو گئی ہے، اور اس میں ہمارے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے افسران کچھ ملوث تھے، کچھ مجبور تھے، اور مجبوری میں اور ملوث ہونے میں جو ہے وہ اتنی زمین ہماری اب تک جو ہے وہ قبضہ ہو چکی ہے۔ اور میری گزارش ہے آرمی چیف صاحب سے، اور ابھی DG رینجرز بھی چینج ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی جو جتنی بھی زمین قبضہ ہو چکی ہے اسے برائے مہربانی خالی کرایا جائے۔ اور یہ زمینیں کس طرف قبضہ ہوئی ہیں، کن کن ایریاز میں؟ اینی کے اولڈ پہ بھی ہوئی ہیں، ہب پہ بہت زیادہ ہوئی ہے، ہب پہ جو ہے مطلب بڑی ایک ہماری زمین جو ہے وہ قبضہ ہو چکی ہے، اور کورنگی میں قبضہ ہوئی ہیں، آپ کے ہمارے ہیڈ آفس کے برابر میں جو سیوک سینٹر پہ اس کے برابر میں قبضہ ہوئی ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی قبضہ ہوئی ہیں بہت زیادہ جگہ پہ، لیکن یہ مین جگہیں جن میں بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ جگہیں جو ہے قبضہ ہوئی ہیں۔ صحیح۔ تو اور یہ بتائیے کہ اسکریپ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، اسکریپ کی کمیٹی جو ہے کئی دفعہ ہم زبانی بھی بول چکے ہیں، اور ہم نے لیٹر بھی لکھ دیا ان کو، MD صاحب کو، کہ جی اسکریپ جو ہے وہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ورکشاپ پہ بات یہ آتی تھی کہ جی وہ شارع فیصل لگتا ہے اور وہاں پہ جو ہے کنٹینر کو دن میں جانے نہیں دیا جاتا، تو ہم نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ جی کنٹینر جو ہے وہ رات میں اندر لے جائیں اور پھر نکالیں بھلے رات میں، لیکن دن میں جو ہے نا سب کے سامنے لوڈ ہو، میڈیا بھی ہو، دیگر لوگ بھی ہوں، لیکن وہ بات جو ہے ہو نہیں رہی پوری۔
اسکریپ کمیٹی کو بغیر بتائے ہوئے جو ہے وہ لیٹر نکالا جاتا ہے، اور جو ہے کچھ ٹھیکیدار جو ہے وہ ہم بغیر بتائے ہوئے لگ جاتے ہیں، ان پائپوں کو توڑتے ہیں اور پائپوں کو توڑ کے وہ جمع کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 دن سے 3 کنٹینر ورک شاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس پہ ہم نے بوال ڈالا ہوا ہے کہ بھائی یہ کیسے نکلیں گے، کون نکالے گا اس کو، ہم بھی دیکھتے ہیں نا۔ 3-4 جگہ سے آپ نے اسکریپ جمع کیا، اب ایک سین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری جوڈیشن نہیں ہے، یہ میری نہیں ہے۔ اب 2-3 آدمیوں میں جو نا وہ پھڈا چل گیا ہے کہ جی وہ ایک کہہ رہا ہے آپ سائن کرو، دوسرا کہہ رہا ہے آپ سائن کرو، کیونکہ جب ہم نے اس پہ ایکشن لے لیا ہے تو دیگر لوگ اپنے ہاتھ پاؤں بچا رہے ہیں۔ تو ابھی بھی مجھے فون آیا 10 منٹ پہلے کہ جی وہ اسکریپ کے دونوں کنٹینر 3 دن سے کھڑے ہیں، آپ آ جائیں اس مسئلے کو حل کریں۔ تو میں نے بولا مجھ سے پوچھ کے آپ نے کھڑے کیے تھے، مجھ سے پوچھ کے جو ہے آپ نے ان کو بلایا تھا کنٹینروں کو، پہلے کنٹینروں کو جمع کرنے سے پہلے وہ اسکریپ آپ اٹھا رہے ہیں جو آپ کے کاغذات میں ہی نہیں ہے، جہاں آپ نے نیل شو کیا وہ اسکریپ آپ بغیر بتائے جمع کر رہے ہیں۔ جب جمع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے پہلے کمیٹی کو بتائیں کہ جی یہ اسکریپ ہے، اب ہم یہ جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں ان کو، وہ اسکریپ پھر ایک جگہ جمع ہو، پھر اس کی جو ہے وہ تعداد معلوم ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کنٹینر آئیں، اس کے بعد لوڈ ہوں۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ راتوں رات ٹوٹ جاتے ہیں، راتوں رات جو ہے وہ کنٹینر لوڈ جاتے ہیں، پھر فون آتا ہے کہ جی وہ آ کے جو ہے نا سگنیچر کر دیں، پوری کمیٹی وہاں جمع ہوتی ہے، سگنیچر کرتی ہے اور اسکریپ جو اسکریپ نوٹیفائی ہوا ہی نہیں ہے تو وہ تو کسی بھی صورت میں نہیں اٹھایا جا سکتا نا؟ بالکل نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ کہ کمیٹی کو بٹھا کے اعتماد میں تو لیں، لیکن اپنی مرضی چل رہی ہے، اپنی مرضی سے جو ہے وہ لیٹر نکلتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ اسکریپ اٹھا لیا جاتا ہے۔ کل میں آپ کو بتاؤں پرسوں جو انہوں نے کنٹینر لگا دیے تھے، مسلم آباد کا بالکل نیل دکھایا گیا ہے، کروڑوں روپے کا جو ہے وہ اسکریپ وہاں پڑا ہوا ہے۔ مجھے فون آیا کہ جی وہ مسلم آباد کے پمپنگ اسٹیشن سے اسکریپ اٹھا رہا ہے، میں نے بولا یہ ڈاکومنٹس میں ہی نہیں ہے بھائی، کیسے اٹھا نہیں آپ؟ تو کہہ رہے ہیں جی وہ ہمیں جو ہے کیا نام ہے فلاں صاحب نے بھیجا ہے۔ بھائی کیوں بھیجا ہے؟ آپ کا یہ اسکریپ اٹھنا ہی نہیں ہے، آپ کی اس میں ہی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں غلطی سے گاڑیاں آ گئی تھی، غلطی سے گاڑیاں نہیں ہیں، اگر وہ اس ٹائم ہم روکتے نہیں اس کو، گاڑیوں کو میں واپس نہ کرتا تو وہ اڑ جاتا، کروڑوں روپے کا اسکریپ چوری ہو گیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کئی جگہوں سے مطلب آپ کی کوششوں کی وجہ سے اسکریپ بچ بھی گیا، اور دوسری چیز یہ کہ اب ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جہاں سے اسکریپ اٹھے ہمیں فوری طور پہ اطلاعات آئیں، اس کی وجہ سے جو ہے بچ رہا ہے، ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چوری ہو رہا تھا رات میں۔ اب ہم نے نظر رکھی ہوئی تمام کالونیز میں بھی، تمام پمپ اسٹیشن پہ بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی۔ اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں مافیا کام کر رہی ہے، اور وہ مافیا جو ہے کیا نام ہے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہے اسکریپ بھی چوری کرتی ہے، پانی بھی چوری کراتی ہے، دیگر معاملات میں بھی پڑی ہوئی ہے۔ یہ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پہلے بھی کئی بار آپریشن ہوئے لیکن وہ زیرو پہ گئے۔ آپ 20 سال سے سن رہے ہیں کہ جی وہ کیا نام ہے کراچی میں آپریشن ہونے جا رہا ہے، یا کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں آپریشن ہونے جا رہا ہے، لیکن اب تک اگر اس کی مطلب روداد سنیں ہم تو وہ زیرو پہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اللہ پاک شاید کچھ بہتر کر دے اور کچھ اچھا۔ اور اسکریپ کی رقم جو ہے وہ ملازمین کو مل رہی ہے؟ ابھی تک کچھ کتنے پیسے آئے اسکریپ سے؟ 1 روپیہ بھی نہیں دیا ابھی تک میرے خیال سے کوئی 10 کروڑ کے قریب جو ہے وہ رقم آ چکی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے 10 کروڑ کہاں، اور آپ لوگوں نے اسٹیمیٹ تو 5-6 ارب کا لگایا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ چوری ہو گیا نا، جبھی تو ہم نے نظر رکھی ہے کہ اب ہم نہیں اٹھنے دے رہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 دن سے کنٹینر لوڈ کھڑے میں، ابھی بھی آپ چلے جائیں آپ کو کھڑے ہوئے ملیں گے ورک شاپ میں، 3 کنٹینر مشینری کے اوپر لوڈ ہے اس کی، اور وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی کو بھی کیمرہ مین کو بھیجیں، ابھی آپ کو 2 منٹ میں جو ہے ساری فوٹیج مل جائیں گی۔ 3 دن سے ہم نے کھڑے رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی مجھے فون آیا کہ جی آپ آ جائیں 10 منٹ کے لیے اور یہ مسئلہ حل کریں، کیونکہ ایک جو ہے وہ چیف انجینئر کہہ رہا ہے کہ یہ میری جوڈکشن نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میری، تو آپ آ کے مسئلہ حل کریں۔ میں کیوں حل کروں؟ مجھ سے آپ نے پوچھا تھا، مجھے لیٹر دیا تھا، آپ نے کہاں کہاں سے جمع کیا مجھے معلوم ہے، اس سے پہلے رات میں آپ نے کتنا غائب کر دیا مجھے معلوم ہے۔ میں کیوں آ کے سائن کروں، یا میرے لوگ آ کے کیوں سائن کریں؟ اسکریپ لگاتار چوری ہو رہا ہے، اور ایم ڈی صاحب سے ہم نے کہا ہے، ایم ڈی صاحب نے بھی ظاہر سی بات ہے، ایم ڈی صاحب بھی ہمارا اس معاملے میں ساتھ دے رہے ہیں کہ اسکریپ چوری نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو آخر تک لے کے جائیں گے، اور بہت سارے لوگوں کی جو ہے ہمارے پاس اطلاعات معلومات آ چکی ہیں، وقت آنے کے ساتھ انشاءاللہ منظر عام پہ بھی لائیں گے اور ان کے کپڑے بھی اتاریں گے انشاءاللہ۔ اور سیکیورٹی والے کیا کر رہے ہیں؟ سیکورٹی والوں کا مسئلہ نہیں ہوتا نا، جب ایک سی این جو ہے وہ مثال کے طور پہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ اسکریپ اٹھانے آ رہے ہیں، تو تمام عملہ جو ان کے انڈر میں آتا ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ ایک افسر نے آرڈر دے دیا ہے، جب افسر آرڈر دے دے تو پھر آپ کو پتہ ہے ذمہ دار پھر وہی ہے، ذمہ دار پھر وہی ہے، پھر جو نیچے کے لوگ ہیں وہ جو ہے کیا نام ہے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر ایک سی این بیچ میں نہ آئے تو پھر میں دیکھتا ہوں کوئی اٹھا کے دکھائے، ہماری جو ہے وہ لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سیکورٹی والے بھی کام کر رہے ہیں، ملوث ہے نا اس میں، پھر ایکشن ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکسین بھی دباؤ میں ہوتا ہے، ایکسین بھی ملوث ہیں اور بہت سارے ایکسین دباؤ میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اوپر سے فون آتا ہے۔ پچھلے ابھی مجھے پتا چلا کہ جی ایک ایکسین نے کہہ دیا کہ جی وہ مجھے تو نہیں پتا، جو ورک شاپ سے یہ جو ابھی اٹھا ہے اسکریپ، وہ ایکسین کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کس نے اٹھایا ہے، کیوں اٹھایا ہے۔
تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ نے لیٹر پہ سائن کیسے کر دیے؟ لیٹر پہ سائن کیے ہیں ان کے اور کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. ورک شاپ کے ایک سی این ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں معلوم. اب آپ کو نہیں معلوم تو آپ کے لیٹر پہ سائن کس نے کیے؟ معلوم تو کریں, کیسے اٹھا وہ, کیسے جمع ہوا. آپ کی جوڈکشن ہے, آپ کی جوڈکشن میں سے جو ہے سارا اسکریپ ٹوٹ کے توڑا گیا ہے, پہلے 2 دن لگ کے اس کو توڑا گیا, ہیوی مشینری لا کے پھر اس کو ایک جگہ جمع کیا گیا, پھر کنٹینروں پہ لوڈ کیا گیا. کیسے ہوا اتنا بڑا کام؟ ایک غیر متعلقہ شخص جسے آپ جانتے ہی نہیں ہے وہ کیسے آ کے کام کرتا ہے؟ آپ لوگوں کی ردات کی وجہ سے جو ہے وہ نیچے والا جو اسٹاف ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے نا, ورنہ اسٹاف کو بول دیں خدا کی قسم کو ایک کیل بھی اٹھا کے لے جائے میں منہ پہ تھکوا دوں گا. اسٹاف جو ہے وہ اپنی ہر چیز پہ نظر رکھا ہوا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے افسر آ جاتا ہے, وہ بولتے ہیں بھائی ہمارے افسر آ گئے اب ہم خاموش ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہیں اصل چیزیں. تو یہ بتائیے کہ اس سے ملازمین کے واجبات میں کوئی پیسے نہیں آئے؟ کچھ بھی نہیں آئے, 1 روپیہ بھی نہیں آیا. ایم ڈی صاحب نے آپ سے وعدہ کیا تھا؟ ایم ڈی صاحب نے بالکل وعدہ کیا, لیکن وہ پیسے جمع بھی ہو رہے ہیں اور ابھی تک ظاہر سی بات ہے بہت کم ہے. ہم جو لگا کے بیٹھے تھے اس سے زیادہ مطلب اسکریپ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے, اور ابھی بہت ساری جگہیں باقی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا 5-6 جگہیں تو ہمارے پاس ایسی ہیں جو کروڑوں روپے کا اسکریپ پڑا ہوا ہے اور اس کو نیل دکھایا گیا ہے. تو ہماری اس پہ نظر ہے. جیسی وہاں گاڑیاں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں گھر میں سو رہا تھا اور مجھے فون آیا کہ بھائی وہ کنٹینر بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ گرینڈر بھی لائے ہوئے ہیں, یہ تو اسکریپ کاٹنا انہوں نے شروع کر دیا. میں نے روکو ان کو. میں نے فون کیا تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں بھیجی. تو آپ نے نہیں بھیجی تو ان کو کیسے معلوم ہوا کہ مسلم آباد میں کروڑوں روپے کا اسکریپ پڑا ہوا؟ بھائی آپ کو کس نے بھیجا؟ وہ کہہ رہے ہیں فلانے نے بھیجا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں بھیجا. تو یہ معاملہ چل رہا ہے, پکڑے گئے تو ٹھیک ہے, نکل گیا تو نکل گیا, یہ کہانی چل رہی ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے ہر جگہ پہ نظر رکھی ہوئی ہے. اب اگر اس کے بعد کہیں مشکل سے میرے خیال سے 2% 3% اگر کہیں سے انہوں نے رات میں غائب کر دیا تو کر دیا, ورنہ ہر جگہ پہ ہم نے کیمرے لگا دیے ہیں. ہر جگہ پہ ہم نے ساتھیوں کو, ذمہ داران کو, کارکنان کو, ملازمین کو بول دیا. واٹر کارپوریشن کے ملازمین اب خود پہرا دے رہے ہیں. پہرا دے رہے ہیں, بالکل پہرا دے رہے ہیں, اس لیے کہ یہ پیسہ ان کا ہے. یہ پیسہ ان کے لیے طے کیا گیا کہ ان کے جو ہے فنڈ, پینشن, ایل پی آر, ان کے جو بزرگ جو ریٹائر ہو گئے ان کے لیے جو ہے یہ پیسہ رکھا جائے گا. اب اس میں سے چوری نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ, اور ہم نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نظر رکھی ہوئی ہے. اور واجبات کی کیا صورتحال ہے؟ واجبات جو ہے وہ اس مہینے بھی نہیں دیے گئے, بالکل زیرو پہ رہے. اور آپ کو پتا ہے 2 ارب روپے کی ریکوری کا گانا تو گایا جا رہا تھا, لیکن وہ 2 ارب روپے گئے کہاں, یہ سوال بنتا ہے. میں کہہ رہا ہوں سب کے سامنے اعلان کر دیا. ریکوری ہوئی تھی 184 کی ہوئی تھی. اچھا, 1 ارب 84 کروڑ روپے کی ریکوری تھی, وہ گئے کہاں؟ سوال یہ بنتا ہے نا کہ جب ملازمین کو نہیں ملے, ملازمین کچھ نہیں ملے, کیا ملے؟ مشکل سے 10 کروڑ, 20 بھی نہیں دیے. 10 کروڑ روپے ملازمین کو دیے, اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹھیکیداروں کو پیمنٹ دے دی اور دیگر جگہوں پہ پیمنٹ دے دی اور دیگر جگہوں پہ فائلیں گھما دی. نہیں آئی, کوئی پیمنٹ نہیں آئی. پیمنٹ گھمانے والے اپنی ابھی بھی اسی انداز میں پیمنٹ گھما رہے ہیں اور ڈمی فائلوں پہ جو ہے وہ کام چل رہا ہے, سسٹم کو پیسہ پہنچایا جا رہا ہے. لیکن جو ملازمین 184 آئے تھے, میں کہہ رہا ہوں آپ زیادہ نہیں 50 کروڑ تو دے دیتے, باقی 134 135 اپنے لیے بچا لیتے, جو آپ کو کرنا تھا کر لیتے. لیکن 50 کروڑ تو ملازمین کو دیتے, 10 کروڑ بھی نہیں دیا آپ نے. وہ کہاں گیا 184؟ آپ نے گانا تو آ کے باہر گایا کہ جی 184 جو ہے وہ ہماری ریکوری آئی ہے, ریکوری بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے ریبیٹ بھی دیا اور آپ نے جو ہے کیا نام ہے 23% ریٹ بھی بڑھا دیے اور اس کی وجہ سے جو 184 آ گئی ریکوری. لیکن وہ ریکوری گئی کہاں؟ ملازمین کو کیوں نہیں ملی؟ آپ نے کیوں نہیں سوال پوچھے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے کہ بھائی وہ ملازمین کو کیوں نہیں دیے گئے؟ اس کے علاوہ آپ کو میں بتا دوں اس مہینے جو ہے وہ ریکوری دوبارہ ڈاؤن ہو جائے گی. کیوں؟ کچھ ابھی پانی شارٹ ہوا تھا تو آپ کو پتا ہے کچھ ٹینکر بکے ہیں, اس میں شاید تھوڑا سا موازنہ کر کے تھوڑا سا لیمٹ آ جائے, لیکن ریکوری گرے گی اس دفعہ. جو مافیاز ہیں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے ریکوری بٹھانے کا, اور انہوں نے جو ہے مطلب انڈسٹریل کو ادھر ادھر فون کر دیے ہیں. اس مہینے ریکوری ڈاؤن ہو جائے گی, اگلے مہینے بھی ڈاؤن ہوگی. یہ میں آپ کو پیش کی اطلاع دے رہا ہوں, اور آپ کو پتا ہے جب اطلاع دی ہے وہ کنفرم ہی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو آج بھی میں نے ایم ڈی صاحب کو ہی بول دیا کہ آپ کی ریکوری جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے. تو میری شکل دیکھ رہے تھے, بولے کیوں؟ میں نے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی ریکوری اس مہینے گر جائے گی, اور آپ دیکھ لیجئے گا گرے گی. میں آپ کو نکال کے دوں گا کہ اس مہینے ریکوری ڈاؤن کرنے والے جو مافیاز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. مافیاز جو ہے وہ اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں کام, اور اپنے ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کنیکشن کے ایک جینین کنیکشن جو ہے وہ آپ کو ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ 5 لاکھ 8 لاکھ کا کمرشل کنیکشن مل جاتا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں 2 لاکھ میں لگا دوں, آپ کون سا لگوائیں گے؟
کون سا لگوائیں گے شاہین صاحب؟ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. ہمارے جیسا بندہ ہوگا تب تو جنوری لگوائیں گے. تو یہی مسئلہ ہے, اس کو پیسے بچانے تو وہ ظاہر والے کا یہی مسئلہ, وہ ہر شخص جو ہے وہ شارٹ کٹ کے چکر میں, شارٹ کٹ جو ہے وہ مارنے کے چکر میں ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب میں اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ 2 طریقے ہیں, یہ 2 طریقے ایسے ہو جائیں گے, تو وہ کوشش کرے گا کہ بھائی کم سے کم پیسے لگیں. تو ہر آدمی جو ہے شارٹ کٹ کے چکر میں, جینین کے چکر میں نہیں ہے, تو ان کی وہ دال روٹی جو ہے وہ زیادہ گرم ہو جاتی ہے, اسی لیے وہ سسٹم کو گراتے ہیں. اسی طریقے سے گرتا ہے. یہ بتائیے کہ یہ سوشل میڈیا میں یہ باتیں چل رہی ہیں اور مختلف فورمز پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں, اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ لائن بسٹ ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ کوئی پری پلانڈ ہے. جی بالکل. یا نہیں ہے, یا حادثاتی ہے, جو کہ بظاہر تو حادثاتی نظر آتا ہے, لیکن آپ جو کہ ادارے میں بیٹھے ہیں تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے بھی بجٹ اڑانے کے چکر میں؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا 184 گئے کہاں, جواب آپ نے خود دے دیا کہ وہ 184 کہاں چلے گئے. مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹرک کو فون کر کے لائن کو بسٹ کرایا جاتا ہے. اچھا جی, وال کو آپ نے بند کر دیا, آگے سے ایئر نہیں نکلی, لائن بسٹ ہو جائے گی. دیگر معاملات ہیں, لائن کو بسٹ کیا جاتا ہے, اور جب لائن بسٹ ہوتی ہے, ابھی آپ کو پتہ ہے 22-23 دن پانی بند رہا, وہ پانی جو ہے عوام نے کس طرح خریدا ہوگا آپ خود سوچیں. جو ایم ڈی صاحب نے تو آرڈر کر دیا تھا کہ جی ٹینکر جو ہے وہ ریزیڈنشل آپ کو اس پہ ریٹ پہ ملے گا, لیکن کیا ایم ڈی صاحب ہر جگہ جا رہے تھے؟ نہیں نا. تو آپ معلومات کرتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ ٹینکر 4-4 ہزار روپے کا بکا ہے, اور بیچا ہے بیچنے والوں نے. جو مافیاز ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں. انہوں نے تو کہا تھا کمرشل ہم نے سروس بالکل روک دی ہے, ہم انڈسٹری کی طرف نہیں دے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ جی میرے پاس ٹینکر نہیں آ رہا ہے, ارشاد بھائی ذرا جلدی پہنچوا دیں. میں نے آپ سے طے کرنا ہے نا, ان کو تھوڑی پتہ ہے. میں نے آپ کو بولا ٹھیک ہے میں بھجواتا ہوں, اور ڈرائیور کو بول دیا کہ بھائی اتنے پیسے لے آنا, اس میں میرا حصہ ہے. تو یہ طے ہوتا ہے. بہت سارے معاملات اپنے انداز میں چلائے جاتے ہیں, اپنے طریقے سے چلائے جاتے ہیں, اور اپنے انداز میں کیے جاتے ہیں. تو یہ لائنیں جو ہے وہ پہلی والی لائن شاید ہوئی تھی ڈیمیج, لیکن دوسری بار جو ہوا وہ کیا گیا. اور ابھی یہ دھابی جی کی بھی خبر آپ کے پاس آئی تھی, وہ بھی کی گئی ہے. اور مطلب کچھ لوگوں کو تقویت پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے, یہ کام کیے جاتے ہیں. اور لائن بسٹ ہوگی تو پھر بجٹ تو ادھر چلا جائے گا, بجٹ بھی ادھر چلا جائے گا. دوسری چیز یہ کہ جو 3-4 قسم کے اس میں کام آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے بجٹ کھپانا ہے, کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا وہ 184 کدھر گئے, اپنے بولے لائن پھٹ گئی نا, اتنی بڑا پائپ تو ڈال دیا. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے, آپ کا سسٹم جو ہے وہ ایک دم گرم ہو جاتا ہے کہ جی اب کراچی کو پانی بیچنا ہے, انہی کا پانی انہی کو بیچنا ہے. اب وہ ٹینکر کے ذریعے, دیگر معاملات کے ذریعے پانی جو ہے مہنگے داموں بیچا جاتا ہے. اب جو کیا نام ہے 23 دن پانی جو بند رہا ہے, آپ خود سوچیں کتنے ارب روپے کا پانی بکا ہوگا. میں فیگر نہیں دے رہا, فیگر آپ خود لگا سکتے ہیں کہ روزانہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ٹینکر نکلتے ہیں, تو کتنے 1000 گیلن پانی بکا ہوگا اور کتنے اربوں روپے کا فائدہ ہوا ہوگا. یہ ویسے حیرت کی بات ہے کہ لائٹ بند ہوتی ہے یا بسٹ ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے تو شہریوں کا پانی بند ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہائیڈرین کا پانی تو چل رہا ہوتا ہے, ٹینکر کو پانی مل رہا ہوتا ہے. ہائیڈرین کا پانی جو ہے وہ مختلف لائنوں سے وہاں گھما کے دیا جاتا ہے اور چلایا جاتا ہے. اگر ہائیڈرین کا پانی بھی بند ہو جائے تو عوام تو مارنے کو دوڑے نا. اگر وہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ خرید کو بھی پانی نہ ملے تو پھر کیا کرے گی عوام, پھر تو مارے گی کسی نہ کسی کو. تو اسی لیے جو ہے وہ ان کی مختلف لائنیں ہوتی ہیں, وہی پانی مختلف لائنوں سے گھما کے لوگوں کو نہیں مل سکتا. تو لائن جو ہے وہ پھٹ گئی ہے تو اس کو کیسے چلائیں گے آپ؟ ایک لائن ہی آ رہی ہے 84 انچ کی اور وہ پھٹ گئی ہے, تو اس کو آپ چلا ہی نہیں سکتے نا. اس میں اگر آپ پانی چلائیں گے تو جو کام کرنے والا وہ کام نہیں کر پائے گا. اگر اس میں 2 فٹ بھی پانی چل رہا ہے تو وہ کام نہیں کر پائے گا. تو اسی لیے پانی کو بالکل زیرو کیا جاتا ہے, پہلے اس لائن کو سکھایا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. اور مافیاز اپنے انداز میں کام کریں, اور کراچی کو جو ہے اگر اس طرف دھیان نہ دیا گیا, کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی طرف, تو آئندہ شاید بتا رہا ہوں کراچی والوں کو پانی خرید کے ہی ملے گا, لائنوں میں نہیں ملے گا, اگر ان معاملات کو روکا نہ گیا تو. بہت شکریہ آپ کا ارشاد خان صاحب, آپ نے گفتگو کی اور کافی تفصیلی ہم نے بات کی اس پر. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو آج کے میٹرو بیٹرز سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.